حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ واعظ کی بڑی ضرورت ہے. دل نرم ہوگا تبھی وہ جذب ہوگا کلام، اس میں داخل ہوگا. آپ کو معلوم ہے وہ زمین جس کے اوپر کسا جاتا ہے سخت، کتنی بارش برس جائے وہ پانی ادھر ادھر چلا جائے گا، جذب ہوگا ہی نہیں، لہذا اس کی کوئی فائدیت نہیں. تو سب سے پہلی شے ہے دل کو نرم کرنے والی. ایک حدیث میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے وعظ فرمایا، خطبہ دیا، اس کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ جس سے دل لرز اٹھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری ہو. صحابہ نے عرض کیا کہ حضور معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی آپ جیسے کہ یہ کلام آپ کا جیسے کسی کو وداع کیا جا رہا ہو، رخصت کیا جا رہا ہو، کوئی ایسی بات ہے؟ تو مزید وصیت فرمائیے، مزید نصیحت فرمائیے. تو وعظ کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے. وعظ قابل حقارت شے نہیں ہے. انسان میں عقل ہی نہیں ہے، جذبات بھی ہیں. جذبات کو خود ایک غذا کی ضرورت ہے، بلکہ انسانوں کی عظیم اکثریت جذبات ہی کی راہ سے اپروچ کی جا سکتی ہے. وہ ایک بڑی ہی مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے جنہیں آپ انٹلیکچوئلز کہیں. انہیں تو واقعتاً ان کی مجبوری بھی ہے کہ ان پر وعظ اثر انداز نہیں ہوتا. ان کے لیے ضرورت ہے برہان کی، دلیل کی، استدلال کی، منطق کی. لیکن عظیم اکثریت انسانوں کی اس کے اندر جذبات اور اس جذبے کو اپیل کرنے والی شے. اب مجھے یاد آ گئی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو موم کرنے والی شے کیا تھی؟ کتنے سخت انسان. آخری فیصلہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے. یہ دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے لوگ طے نہیں کر پائیں گے، یہ سوچتے ہی رہ جائیں گے، اور محمد کا جادو چلتا جا رہا ہے. یہ در حقیقت چونکہ ایک ٹرائبل معاشرہ تھا، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے آپ کے چچا ابو طالب، and he was the head of the clan. ٹرائب تو تھا قریش، یہ قبیلہ تھا، اس میں کلینز تھے، جیسے وٹوؤں میں مانے کے، لالے کے، شامت کے. اب یہ چھوٹے چھوٹے گھرانے تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہر اس خاندان کا ایک سربراہ ہے. اگر اس کے کسی فرد کے خلاف اقدام کیا جائے تو پورے خاندان کو گویا کہ چیلنج کیا گیا. اور ابو طالب حضور کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. لہذا قریش کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ ہم اگر محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کو اقدام کریں تو ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی قریش کی. اور اتنی عقل انہیں بھی تھی کہ ایک ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹسیلف کینٹ اسٹینڈ. پورے عرب میں جو ان کا مقام تھا، جو دبدبہ تھا، جو انہیں حیثیت حاصل تھی، اگر آپس میں لڑ پڑیں گے تو ختم ہو جائے. یہ چیز تھی جو مصلحت کے تحت روک رہی تھی قریش کو. حضور کے خلاف کوئی فیصلہ کل قدم وہ اٹھا نہیں پا رہے. لیکن حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا کہ کموٹ میں اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. میں اب ایک دفعہ تو یہ جھگڑا چکا کے آؤں. تلوار لے کے نکلے. راستے میں ایک صاحب مل گئے کہ جو ایمان لا چکے تھے. انہوں نے تیور دیکھے. عمر بن الخطاب جس بات کا فیصلہ کر لے کر گزرنے والا، بڑی حکمت سے ڈائیورٹ کیا. کہاں چلے؟ بس میں اب قصہ چکانے جا رہا ہوں. یہ روز کی کلکل جو ہے اب ختم ہونی چاہیے. انہوں نے جو تیور دیکھے، فرمایا کہ تمہاری تو اپنی بہن ایمان لے آئی، تمہارے بہنوں ایمان لے آئے. اب وہ جو جلال اور غضب، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جس کے ساتھ وہ گئے ہیں اپنی بہن کے گھر، اور جس طرح مارا پیٹا ہے بہنوئی کو بھی حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ. ایک جملہ نکلا ہے بہن کی زبان سے، لہو لہان ہو گئی ہے بہن اور بہنوئی بھی. عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو لیکن اب اس دین کو ہم چھوڑنے والے نہیں. ایک جملہ ہے، موم کی طرح پگھل کر رہ گیا عمر. اس میں کوئی انٹلیکچوئل اپیل تو نہیں تھی، کوئی دلیل تو نہیں تھی.
کوئی منطقی اپروچ نہیں، کچھ بھی نہیں. تو معلوم ہوا کہ انسان کے اندر، عمر جیسے شخص کے اندر بھی جذبات ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت ہے جس کو جب تک کہ یہ اوپر کا کرسٹ نہ اترے گا لاکھ موتی بکھیرتے رہیے. مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو سب سے پہلی یہ ضرورت ہے دل کے اس کرسٹ کو نرم کرنے کی، تاکہ جذب تو ہو، دوا اندر اترے تو صحیح. کیوں بجان در رفت جہاں دیگر شبد، جب جان کے اندر اتر جائے گی یہ شے تب تو انقلاب آ جائے گا، لیکن اترے تو صحیح. اس کے لیے اس کرسٹ کو توڑنا ضروری ہے. لہذا پہلی شان قرآن حکیم کی اس آیت میں آئی موعظۃ. یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے واعظ کے اعتبار سے بھی وہ ناقدری کی ہے قرآن کی کہ اس کو واعظ کے میدان سے بھی نکال دیا گیا تھا. اور آج کی بات نہیں، آج تو خیر واعظ ہی کو گالی بنا دیا گیا، لیکن بہت عرصے پہلے واعظ بھی ہوتے تھے تو وہ مثنوی مولانا روم سے ہوتی تھی. علامہ اقبال نے جو مرثیہ کہا ہے، واعظ دستاں زنو افسانہ بند، مانیے او پست و حرف او بلند، از ضعیف و شاد و مرسل کارے ہو، از خطیب و دیلمی گفتارے ہو. واعظ ہوتے تھے بڑی ہی کمزور حدیثوں کے بل پر، بڑی ہی بے سرو پا روایات اور حکایات کے بل پر، یا اشعار کے بل پر، قرآن کے بل پر. حالانکہ سب سے بڑا موعظہ، واعظ، نصیحت خود قرآن. تو پہلا لفظ یہ ہے. اب آگے چلیے، شفاء لما فی الصدور. اندر جذب ہوگا تو اب اندر کی جو بیماریاں ہیں، جو روگ ہیں، ان کا ازالہ ہوگا. یہ کون سے بیماریاں ہیں؟ کہنے کو تو ایک کے اندر ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں. حب دنیا یہ سب سے بڑا روگ ہے. اس کا سب سے بڑا مظہر حب مال. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایک اور مظہر حب جاہ، اقتدار کی حوث، میرا ڈنکا بج رہا ہو، شہرت کی طلب. یہ ہے وہ تمام روگ. ان روگوں کا علاج قرآن حکیم، شفاء لما فی الصدور. اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ روگ نہ نکلیں گے تو قرآن کو بھی انسان کاروبار بنائے گا. علم را برتن زنی مارے بود، وہی علم ہے کہ جو انسان کو سانپ کی طرح ڈسے گا. یارے بود نہیں ہوگا وہ جب تک کہ اندر سے یہ روگ نہ نکلے ہوئے. اس کو بھی حصول دولت کا ذریعہ بنائے گا، اس کو بھی شہرت کے حصول کا ذریعہ بنائے گا، اسے بھی اقتدار ایس سچ نہیں، قرب اقتدار کا ذریعہ بنائے گا. قریب تو پہنچے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، کہیں تو موقع ملے. علم اور اعلیٰ ترین علم. فتویٰ فروشی بھی ہوگی، دین فروشی ہوگی، جب تک کہ یہ اندر کے روگ نہ نکلے. لہذا دوسرا مرحلہ اس اصل کام سے پہلے ہدن، ہدایت تو تب ہوگی جبکہ پہلے یہ جذب ہو، جذب ہو کر اندر کے گند نکالے، ان کا ازالہ کرے. حب دنیا کی جڑ کاٹے، حب مال کی جڑ کاٹے، حب جاہ کی جڑ کاٹے، شہرت کی طلب کی جڑ کاٹے. اگر یہ جڑیں رہ گئیں تو یہ علم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مفید نہیں، الٹا مضر ہوگا. یہ اسی دنیا کے کمانے کا ذریعہ بن جائے. اس کے بعد اگر یہ ازالہ ہو گیا، یہ تنقیہ ہو گیا، اب ہے ہدی و رحمت للمؤمنین. اب یہ ہدایت ہے، اور ہدایت یہ ہے ایک ٹوٹل ہیومن پرسنالٹی کے لیے ہدایت، اس کے فکر کے لیے بھی ہدایت ہے، اس کے لیے ایک نظام زندگی کے اعتبار سے بھی ہدایت ہے، اس کے لیے انفرادی لائے عمل کے اعتبار سے بھی ہدایت ہے. مکمل انسان کی ہدایت ہر سطح پر، ہر لیول. اب یہ ہدایت مفید ہوگی. یہی وجہ میں نے عرض کیا تھا کہ باقی سب جگہ آپ کو ہدایت کا لفظ ملتا ہے، لیکن یہاں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اب یہ ہدایت مفید ہوگی
اور یہ ہدایت اب رحمت کا ذریعہ بنے گی، دنیا میں ہدایت، آخرت میں رحمت۔ یہ 4 الفاظ ہیں جو یہاں جمع کیے گئے، اور اس کے بعد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی جود و سخا، اس کی رحمت، صرف رحمت نہیں، اس کی رحمانیت کا مظہر اتم۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرح کا لفظ عام طور پر اچھے سینس میں نہیں آیا ہے۔ فرح ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جب کہ انسان کسی شے پر خوشی سے پھولا نہ سما رہا ہو۔ یہ فے سے شروع ہونے والے اکثر الفاظ جو ہیں وہ پھٹنے اور پھاڑنے کے مفہوم میں آتے ہیں۔ فرق، فلق، یہ تمام الفاظ جو ہیں، فرح، آدمی خوشی سے پھٹا پڑ رہا ہے، جامے سے باہر ہو رہا ہے، پھولے نہیں سما رہا، اس لیے یہ اچھے سینس میں نہیں آتا۔ لیکن یہاں فرمایا اگر خوشیاں منانی ہی ہے، اترانا ہی ہے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، اترانا ہے تو اس پر اتراؤ، جشن منانا ہو تو اس کا مناؤ، خوشیاں منانی ہو تو اس پر بناؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ایک بات رہ گئی ہے بیچ میں، اشارہ کر دوں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، موعظہ کے اعتبار سے بھی ہم نے قرآن کو، کیا کہوں، لفظ تو بہت سخت آ رہا تھا لیکن قرآن مجید کے خیال سے رک گیا، کم سے کم یہ کہ متروک تو کر ہی دیا۔ اس سے آگے تزکیہ نفس، اس میں تو سرے سے اس کا کوئی دخل ہی نہیں۔ اس کے لیے تو کچھ اور اذکار ہوں گے، کچھ اور مراقبے ہوں گے، کچھ اور میڈیٹیشنز ہوں گی، کچھ اور ریاضتیں ہوں گی، کچھ اور تپسیائیں ہوں گی، کچھ اور آسن لیے جائیں گے ادھر سے ادھر سے، کہیں جوگیوں سے اور کہیں نو افلاطونی، نیو پلیٹونزم، افلاطونی نظریات، نو افلاطونی نظریات، یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں تزکیہ نفس کے لیے بورو کی گئی ہیں چیز۔ حالانکہ شفاء لما فی الصدور قرآن کہہ رہا، خود قرآن اندر کے سارے گند دھونے والا، اندر کے سارے روگ ان کا ازالہ کرنے والا تو قرآن ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم اتار رہے ہیں اس قرآن میں سے وہ شے جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں، لیکن ظالموں کے لیے خسارے ہی کا اضافہ کرتا ہے۔ وہ ظالم کون ہے؟ جن کے اندر وہ روگ ہے باقی۔ تو اس کے لیے بھی علامہ اقبال نے کہا، صوفیوں کا حال، صوفیے پشمینہ پوشو حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتشت شیر عراقی در دلش، در نمی سعادت بقرآن محفلش۔ پشمینہ پوش بھی ہے، حال مست بھی ہے، قوال سے وجد آ رہا ہے، قوالی سے حال، از شراب نغمہ قوال مست، آتشت شیر عراقی در دلش۔ عراقی کا شعر ہو، حافظ کا شعر ہو، اندر آگ، حرارت محسوس ہوتی ہے۔ در نمی سعادت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن بار نہیں پا سکتا، قرآن سے سروکار نہیں رہا۔ دونوں اعتبارات سے ہم نے قرآن کو ساقط کیا، خارج البلد کیا۔ اس سے زیادہ سخت لفظ زبان پہ لا نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ایک ہدیہ تھا جو میں نے آج آپ کے لیے طے کیا کہ پیش کروں۔ اب اس کے حوالے سے آگے مولانا رومی کا ایک شعر عرض کر دوں کہ ای قدر گفتیم باقی فکر کرو۔ ہر دفعہ وہ ساری کتھا جو ہے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کچھ عرض کر دیا گیا، اب آگے غور کیجئے، سوچئے، فکر کرو ہم کیا کر رہے ہیں، اس قرآن کا مقام ہم نے کیا سمجھا ہے، اس قرآن سے ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ بہائے آتش ترا کار جزی نیست،
کہ از یاسین وہ آساب امیری، اس قرآن کی آیات سے تمہارا یہی سروکار لے گیا ہے کہ عالم نزا میں سورہ یاسین سنا دو، جان آسانی سے نکل جائے، مشکل جو ہے مرحلہ آسان ہو جائے۔ یہ صرف ایصال ثواب یا حصول ثواب کا ایک آلہ بن گیا۔ کیا کر رہے ہیں اس قرآن کے ساتھ؟ اس کی قدر و قیمت کا کیا اندازہ ہم نے کیا؟ بہرحال جو بھی ربع صدی لگائی ہے آپ کے شہر لاہور میں، سن 65 میں منتقل ہوا تھا، یہاں 90 آ گیا ہے، اب تو ربع صدی میں تو کوئی کمی نہیں رہی۔ اور پہلی جو 2 تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، سوچو صدر ایوب کا دور تھا، وہ جشن منایا گیا تھا، 1400 سالہ جشن نزول قرآن، اور وہ بھی اصل میں ایک بڑی یوں سمجھیے کہ ہوشیاری کا کام تھا۔ بہت قسم کے جشن منتے تھے، جشن مہران، جشن فلاں، رقص و موسیقی، تو انہوں نے سوچا کہ مولویوں کو بھی رشوت کے طور پر ایک جشن دے دو، الاٹ کر۔ 1400 سال ہو گئے، لہذا قرآن کو سونے کے تار سے لکھو، ایک تو یہ کام، اور دوسرے یہ کہ قرات کی محفل منعقد کرو۔ یہ جشن تھا، اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ہوش میں آؤ، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا۔ جب یہ موعظہ تھا، جب یہ شفاء لما فی الصدور تھا، جب یہ ہدی للناس تھا، جبکہ یہ موجب رحمت تھا، پورا قرآن بھی لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ کہیں پرزوں پہ لکھی ہوئی صورتیں، کہیں اونٹ کے شانے کی ہڈی پر سکیپولا پر لکھی ہوئی کوئی صورت، شاذ کسی کو کاغذ دستیاب ہوتا تھا۔ کہیں مابین الدفتین تو قرآن تھا ہی نہیں، وہ تو حضرت ابوبکر نے کیا ہے، حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا، سینوں میں جمع ہو گیا تھا۔ سونے کے تار سے کیا سوال، تانبے کے تار سے لکھا ہوا بھی نہیں تھا، کاغذ پر چھپا ہوا تھا ہی نہیں، لیکن قرآن تھا، سینوں میں تھا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سینوں میں تھا۔ اس قرآن نے انقلاب برپا کیا۔ آج ہم 1,000 روپے کا نسخہ جو ہے خرید کر بچیوں کو جہیز میں دیتے، لیکن یہ کہ وہ قرآن حقیقت میں نہیں ہے۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، رسم الخط ہے۔ تو دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، تو ضرورت ہے لوٹنے کی قرآن کی طرف۔ اس لوٹنے کے لیے اپنی جگہ پر خود بھی آدمی طے کرے جو کمی ہے۔ اگر قرآن مجید آپ نے نازلہ بھی نہیں پڑھا ہے تو شرمائیے نہیں، اس کمی کی تلافی اب کیجئے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کی بسم اللہ ہوئی تھی 40 برس کی عمر میں، جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے اور حکم ہوا اقرا، آپ نے یہ کہا تھا ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھا ہوا نہیں۔ 40 برس کی عمر تھی تب قرآن پڑھنا شروع کیا۔ It's never too late۔ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، قرآن پر عمل کیجئے۔ اگر اللہ نے آپ کو فہم کی ایک بلند تر سطح پر، ہائر لیول آف کانشسنس پر فائز کیا ہے، اسی لیول کے قرآن کو پڑھیے۔ یہ ایک قرآن نہیں ہے، اس میں ہزاروں قرآن ہے، ہر شعور کی سطح کا ایک قرآن اس میں علیحدہ موجود ہے، اور ہر دور کی علمی سطح پر، اس کے افق پر ایک خورشید تازہ کے مانند یہ قرآن طلوع ہوگا۔ لیکن ضرورت ہے اس میں لگنے کی، کھپنے کی، اس میں ڈوبنے کی، اس میں غوطہ زنی کی۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ اس سے ذرا آگے بڑھیے، اللہ نے دولت دی ہے، لگائیے اس کام میں، اور اللہ نے اولاد دی ہے جو سب سے بڑا ایسٹ ہے انسان کا، جو اصل صدقہ جاریہ ہے، تو لگائیے اس کام میں۔ ابھی میرے ایک بڑے عزیز دوست، بڑی قدر ہے میری نگاہ میں ان کی، ایئر فورس میں بڑے اونچے مقام پر ہے، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے بعض عزیزوں سے یہ کہا کہ قرآن کالج میں بچوں کو داخل کرائیں،
لیکن معلوم ہوا کہ آپ کے ہاں تو وہ اردو میڈیم ہے. اب اونچی سوسائٹی وہ تو اردو میڈیم میں اپنے بچے کو نہیں بھیجے گی. آپ کوشش کریں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سوچیں گے اس پر. بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کالج آپ کے معاشرے کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے. قرآن کالج ان دیوانوں کے لیے ہے جو طے کر لیں کہ ہمارا مطلوب و مقصود دنیا نہیں آخرت, اور اولاد کو لگانا ہے اس لیے کہ وہ قرآن کی ٹارچ ہاتھ میں لے کر دنیا کے لیے رہنمائی کا اثر انجام دے سکے. دنیاوی کیریئرز اگر چاہیے اولاد کے لیے تو کوئی کمی نہیں ہے. چیفز کالج بھی ہے اور 5-5 10 ہزار روپے مہینے کسے دے کر بھی آپ اپنے بچوں کو پڑھوا سکتے ہیں. لیکن ہمیں تو ایسے دیوانے چاہیے جو طے کر لیں کہ کرنا یہ ہے. اس کا ہے اصل کام, کمی اس کی ہے. ہم نے کالج, ہمارے پاس کہاں اتنے وسائل و ذرائع. کئی مرتبہ خیال آیا, میرے اپنے احباب کہتے رہے کوئی اعلیٰ درسگاہ جس میں کہ اونچے لوگ بھی آئے. میں کہتا ہوں صحیح ہے آپ کی ضرورت, آپ کا خیال درست ہے. ہمیں کیٹر کرنا چاہیے اس لیول کی بھی ضرورت کو, ورنہ وہ جاتے ہیں دلائل ہے کیتھیڈرل میں جائیں گے, فلاں جگہ جائیں گے, وہاں جائیں گے. تو آپ کیوں نہیں اس طرح کا مدرسہ کھولتے؟ میں نے کہا کوئی کرے, مجھے اعتراض نہیں, بلکہ میری آشیرواد حاصل ہوگی, میرا تعاون ہوگا. لیکن میں اپنے اوپر یہ تہمت نہیں لے سکتا کہ قرآن کے نام پر میں کالج بناؤں اور اس میں بھی صرف وہی بچے داخل ہوں جن کے والدین 5-5 ہزار روپے فیس ادا کر سکیں. گویا کہ آج کا قرآن بھی صرف امراء کے لیے. یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں. مجھے تو خلوص چاہیے, جذبہ چاہیے, عزم چاہیے. پہلے سے طے کر لیں کہ ہمیں اس راستے پر جانا ہی نہیں, وہ چاہیے. وہ جو مولانا روم نے کہا کہ دی شیخ با چراغ, ایک شیخ دن کے وقت ہاتھ میں چرلیے ہوئے کسی کو تلاش کر رہا تھا. یہ کیا دماغ خراب ہوا. میں کسی انسان کو تلاش کر, انسان معرضوست. کہا گیا یہ انسان نظر نہیں آ رہا تم؟ کہیں نہیں, مجھے تو نظر نہیں آ رہے, وہ تو بھیڑیے نظر آ رہے, درندے نظر آ رہے. ازدام و دد ملوم ہوں, انسان معلوم. بھیڑیے تو میں ملال مجھے ہو گیا ہے, میں تو تنگ آ گیا. انسانی لباس بھی نہیں, بندروں اور سوروں کی کمی. نہ ملنے والی شے تو انسان ہے, انسان معرضوست. مجھے انسان چاہیے. یہی کشف اسی شہر میں مولانا احمد علی کو ہوا تھا رحمہ اللہ. وہ اپنا جوانی کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب وہ آئے تھے, ابھی نظر بند کیے گئے لاہور میں شیرا والے کے علاقے میں, تو جوانی کا دور تھا. کہیں نکلے, ساتھ ہی کشمیری بازار, گلی ہوتے نکل آئے, بھرا بازار. کے چپکے سے کہتا ہے انسان سے بتائیں, ان دونوں کا دور استہزائیہ انداز میں کہا آپ کو انسان نظر نہیں آتے بھرے بازار میں؟ لیکن مجھے تو نظر نہیں آتا. اور مولانا احمد علی فرمایا کرتے تھے کہ اب جو میں نے خود دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہاں بندر بیٹھا, وانگور بیٹھا, وہاں کوئی بھیڑیا ہے. جو حقیقت تھی اندرونی وہ منکشف ہوئی. یہ لیکن تھوڑی دیر کی بات تھی, اس کے بعد اچانک پھر وہی کچھ تھا, اور وہ بزرگ غائب تھے. وہ تو آنکھ کھولنے کے لیے آئے تھے. تو ہمارے تو اصل میں طلب ہے ان کی. یہ نہیں کریں گے تو ایک بات مجھ سے سن لیجئے, آپ کے یہ بنگلے اور آپ کے یہ کارخانے بھی نہیں رہیں گے. اس ملک کے لیے کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے سوائے دین کے. وہ حشر جو ڈھاکہ میں ہوا ہے ہر جگہ ہو سکتا. اور میں سالوں پہلے سے کہہ رہا ہوں کراچی میں کہ جب یہاں سزا آئے گی تو سب سے بڑھ کر ہے کراچی والوں تم پر گرفتار. اس لیے کہ تم میں وہ لوگ ہیں, یو پی کے ان شریف گھرانوں کے لوگ جن کے ہاں پردہ اس نوعیت کا ہوتا تھا جو حفیظ نے کبھی کہا تھا کہ چشمے فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک. جن کے اپنے پورے پورے برقعے, پھر ٹانگے, پھر سواری کے لیے ایک چادر ادھر ایک چادر ادھر, پھر ٹانگے میں پیچھے بیٹھ گئے تو پھر چادر بندھی ہوئی ہے,
اور جب یہاں آئے ہیں تو جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے پہلا کام یہ کیا کہ برقع اتار کے پھینک دیا۔ یہ ترقی کی گویا کہ پہلی سیڑھی تھی، آزادی گویا کہ اسی کے لیے حاصل کی گئی تھی۔ کیا حال ہے اس کا؟ جو کچھ وہاں ہوا، جو کچھ ڈھاکے میں ہوا، جو وہاں دھان منڈی میں ہوا، وہ کراچی میں، ناظم آباد میں کیا ہو نہیں رہا؟ کیا یہاں نہیں ہو سکتا؟ اس ملک کے لیے اگر اس کی خیر درکار ہے، آج صبح 2 گھنٹے کی تقریر کر چکا ہوں، کتاب لکھ چکا ہوں، استحکام پاکستان، لیکن یہ کہ کون پڑھے گا؟ اس کی کیا یوٹیلیٹی ہے؟ سارا ویو یوٹیلیٹیرین ہے۔ افادیت کیا ہے؟ کوئی پروفیشنل افادیت ہے؟ کوئی مالی افادیت کا پہلو ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کوئی تفریح ہے تباہ ہے؟ وہ بھی نہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال غور کیجئے، سوچئے، جو تعاون جس نے جب جتنا کیا اتنا ہی مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ میں نے الحمدللہ اپنے آپ کو لگا دیا، اور آج دن میں بھی کہا تھا، نہ صرف اپنے آپ کو لگا دیا، اپنی اولاد کو کھپا دیا۔ اللہ قبول فرمائے۔ لیکن آپ سے مطالبہ یہ ہے، اس کے لیے اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے اپنی اولادوں میں سے، شاید کہ اب بھی اللہ تعالیٰ اگر اس طرف کوئی پیش قدمی ہو جائے تو شاید کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لے، ورنہ حالات جہاں بیٹھیں گے 4 آدمی، معاشرے کا مرثیہ، جتنا چاہے مرثیہ پڑھوا لے، سارا مرثیہ پڑھ کر وہ کچھ ہے، اگلی صبح طلوع ہوگی، وہی روٹین ہوگا، وہی مشاغل ہوں گے، سرے منہ کوئی فرق نہیں۔ ہم اس طبقے میں سے ہیں۔ میں نے کبھی، آج یاد آ رہا تھا مجھے، 20 سال پہلے اسی ہوٹل میں، پورے 20 سال، 1970 کا نومبر تھا غالباً، میڈیکل ایسوسی ایشن کے تحت میں نے اس ہوٹل میں تقریر کی تھی۔ 4 دائرے بتائے تھے معاشرے کے۔ آج میں جمعے کی تقریر میں پھر اسے دہرا کر آیا، اس لیے مجھے یاد آیا تھا کہ آج شام پھر مجھے اسی ہوٹل میں پہنچنا ہے۔ 4 کنسنٹرک سرکلز، چھوٹا سا دائرہ جس میں 2% آدمی ہے، بڑا دائرہ جس مزید 3%، 5% آدمی، اور ذرا دائرہ اس میں کچھ 8% آدمی ہمارے معاشرے کے، اور وہ آگے بڑا دائرہ جس میں 85% آدمی۔ اس 85% کا تو حال یہ ہے کہ دین سے کوئی تعلق سرے سے نہیں ہے، جس کو عملی تعلق کہا جائے، اس لیے کہ اس کا فٹ رول اللہ اور اس کا رسول جو دیں گے اسی سے ناپا جائے گا، اس کا یارڈ سے ہوگا۔ کتنی فیصد آبادی آپ کی 5 وقتہ نماز کی پابند؟ الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ، جائزہ لے لیجیے۔ دوسرے دائرے میں یہ شاید ایک اعتبار سے بدترین دائرہ، یہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کا تصور مذہب لمیٹڈ بھی ہے، پرورٹڈ بھی ہے، محدود، مس شدہ۔ ان کا تصور مذہب صرف نماز روزہ، اب اضافہ ہو گیا عمرے اور حج، پے بپے، لیکن ہر ہم کاروبار، سود پرویا ہوا کاروبار، جھوٹ، دھوکہ، سٹہ، جوا، ہر شے، بلیک مارکیٹنگ، سمگلنگ۔ ہمارے ہاں کا بالعموم کاروباری طبقہ جو مذہبی مزاج کا ہے، اللہ ماشاء اللہ بہت کم ہے جو بچے۔ تیسرے دائرے میں ہیں وہ لوگ جن سے میں اس وقت خاص طور پر مخاطب ہوں، ذہناً وسعت حاصل ہے، جانتے ہیں کہ ہمارا دین دین ہے، مذہب نہیں ہے، جانتے ہیں اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے، تو فیصلہ کر لیا ڈٹ کے۔ کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر، پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بندہ ہے، خطاؤں کا ظہور ہو جاتا، توبہ کرتا ہے،
پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا دور ہو جاتا، پھر توبہ کرتا. تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے. لیکن حدیث سنیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے. فقال، پھر وہ کہتا ہے رب، اے میرے پروردگار، اذنبت فاغفر لی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف. فقال ربہ، تو پروردگار یہ کہتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے. کیا مانی ہوئی؟ گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے. اس کے اس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف. ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا. ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گیا. فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر مجھے معاف فرما دے. فقال ربہ، اللہ فرماتا ہے علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے اندر ہے، تبھی تو پکار رہا ہے. اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے. تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا کہ میں نے معاف کر. ثم مکث ما شاء اللہ، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد. ثم اذنب ذنبا، پھر اس نے گناہ کیا. قال رب اذنبت ذنبا آخر، اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر بھی گناہ کر دیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے. فقال اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب ویأخذ بہ، میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو بخش دے. اس کے اس علم، اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کر. ایک اور حدیث، میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفحص کیا ہے، یہ تو بہت ہیں حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے. ہمارے پاس واعظ ناصح، وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں رکتا، تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے. یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجیے اس حدیث سے. تو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجیے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا. ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے یہ کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وان اللہ تعالیٰ قال، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا من ذا الذی یتعالی علیہ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا. من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، الذی یتعالی علیہ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا. قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا. واحبطت عملا، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا. یہ ہے جرم کی انتہا. تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے راوی، حضور نے فرمایا کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل جا کے ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل. قرآن مجید میں آتا ہے فکانما قتل الناس جميعا، اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کیا. اس نے 99 قتل کیا. فہل لہ من توبہ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا. فسأل عن اعلم اہل الارض، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے. فدل علی راہب، تو اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم. فاتاہ، وہ اس کے پاس آیا. فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبہ، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب میں نے 99 انسان قتل کیے، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے. فقال اللہ، انہوں نے کہا نہیں.
فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. فکمل بہ مئۃ، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک کی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لیے. ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہو. فدل علی رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف. فقال انه قتل 100 نفس، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں. فهل له من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال نعم، کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا توبہ کا راستہ دروازہ کھڑا، معلوم یغرغر، جب تک کہ وہ گگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھڑا ہو. پہلے افراد توبہ کریں اور صحیح توبہ کریں. صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکال باہر. ہماری معاشرت کا اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں، ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے، ناممکن ہے، یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا. ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تو قانون بنے گا تو ہوگا. تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً، ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل کرا. سود میں بند نہیں کر سکتا، بینکوں کو میں آگ نہیں لگا سکتا، بینکوں کو آگ لگا دیں گے تبھی سود تو ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ براہ راست سود میں ملوث نہ ہوں، سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں، نہ بڑھاؤں، سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں، یہ تو کر سکتا ہوں. تو کم سے کم جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا کہ لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالی شان بنا لیں، کسی نے نہیں کی. یہ اگر کر رہے ہیں تو آپ مجرم. آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کہ پردہ ختم، برقع حرام. یہ ترکی میں تو کس دیا گیا تھا برقع حرام، وہاں تو سر کو اوپر جو ہے ڈھانپنا جو ہے، اسکارف لینا بھی ممنوع ہے. یہاں تو نہیں ہے. پھر یہاں جنہوں نے چھوڑا ہے مجرم خود ہے. یہاں تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا مصطفیٰ کمال پیدا آج تک نہیں ہوا ہے کہ جس نے ان چیزوں کا حکم دیا. ہاں ترغیب ہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، فحاشی ہے، اریانی ہے، لیکن چوز آپ خود کرتے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کا اپنا. تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے. اور نمبر 2، عزم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں صرف کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد. عزم مصمم، یہ سلطنت خدا داد پاکستان. اور اللہ ہے خاص ہے، خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ جب وقت آ ہے. میں اپنے احساسات جو ہیں آپ کے سامنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ جب یروشلم کی تباہی ہوئی تھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، 6 لاکھ انسان قتل ہوئے تھے اور 6 لاکھ کو نبوکدنضر جو تھا وہ ہانک کر بھیڑوں بکریوں کی طرح بیبیلونیا لے گیا تھا. اس سے پہلے کتنے ہی نبی اہل کتاب کے وہ کہتے رہے تھے کہ ہوش کرو، توبہ کر لو. بلکہ ایک جگہ کے الفاظ یہ ہیں، درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ. ہوش میں نہیں. دنیا پرستی جو بھی ان کے نفس پرستی جو بھی ان کے اوپر مسلط ہو چکی تھی اس نے انہیں توبہ نہیں کی، تباہی اور بربادی ہو گئی. آج ہماری نگاہوں کے سامنے عراق کے ساتھ کیا ہوا، بغیر اس کے کہ کوئی جرم ہو، بغیر اس کے ہم تو بڑے بڑے جرم کر چکے ہیں ان کی نگاہ میں. نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے اس کے خلاف ہمارا عمل جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر. ان کا کہ ہم اس کو ایٹمی صلاحیت کو نہیں پھیلنے دیں گے. وہ ایک خاص وقت میں افغانستان میں انہیں ہماری ضرورت تھی اپنے اصل دشمن یو ایس ایس آر، اپنے مقابل کی طاقت کو ختم کرنے کی. اس وقت انہوں نے اپنا منہ جو ہے پھیر لیا تھا، نہیں دیکھا تھا. اور ہمارے ہاں اللہ کی یہ رحمت آ گئی کہ ایٹمک صلاحیت میں آ سکے. اور پوری دنیا میں شاہ عبداللہ نے کہا تھا، پرنس عبداللہ نے، کہ یہ آپ کا نہیں ہے. یہ جو نواز شریف صاحب سے جب اس کا ہم نے دھماکہ کیا، یہ بم آپ کا نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا.